بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے وقت کے آ جانے کا انتظار، اللہ کی مدد آنے کا انتظار سبھی کو رہتا ہے، اور اللہ کی مدد آتی کس طرح سے ہے؟ کیا ہم اس مدد کو مان بھی رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان نشانیوں پر غور کرتے بھی ہیں؟ اور اگر ہم غور نہ کریں تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کیسے پھنسیں گے؟ امید ہے کہ یہ تمام کنفیوژن جو کچھ بھی ہمارے دماغوں میں آتی ہے وہ آج کی اس ویڈیو سے بہت حد تک کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو امید بھی ملے گی اور آپ لوگ اپنی زندگی میں جائزہ لے سکیں گے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نشانی کیسے آئی ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کتنا رحمان ہے، لیکن کبھی ہم اس کی گہرائی میں نہیں اترتے کہ اسے کس قدر اپنے بندوں کی فکر ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے گناہ گار کافروں تک کی اتنی فکر کی کہ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، اس لیے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، مت رہو اللہ سے دور اور غفلت میں۔ ایک اور اہم بات، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نشانیوں سے مدد کرتے تھے، پیغمبروں سے نشانیاں مانگتے تھے لوگ، اور اللہ پاک نشانیاں دکھاتے، لیکن جنہوں نے ماننا ہے وہ مانیں گے، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو بس بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تو وہ بھٹکے ہوئوں کے لیے مدد بھیجتا رہا، اور جو جھٹلا دیا کرتے تھے وہ عذاب کا شکار ہو جاتے تھے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ تمام پیغام صرف کافروں کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کافروں کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ایک تعداد شرکیہ کاموں میں ملوث ہے۔ پھر ایک وہ ہیں آزمائشوں اور سختیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی قرآن پاک میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں کہ یہ وارننگ تو بس کافروں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ جب آپ تک دعا کا پیغام بار بار پہنچا رہا ہے تو وہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ پھر آپ میں سے جو لوگ نشانیوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ انہیں دکھاتا بھی ہے، تو وہاں انہیں صبر سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ تو شیطان کے حملوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور نشانیوں کو محض ایک اتفاق اور خود کی ہی امیجنیشن سمجھ کر پھر سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سورج نکلنے میں بھی وقت مقرر ہے، موسموں کے تبدیل ہونے میں بھی وقت مقرر ہے، ہر شے میں ہی ایک وقت مقرر ہے۔ تو اپنی دعا کو پورا ہونے میں بھی وقت دیں۔ اللہ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہے گا تو کیسے اشارے ملیں گے؟ تو سب سے پہلے سب سے بڑی مدد اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جس میں یہ ثبوت تھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے توڑا، انہیں بدلا، اپنی طرف بلایا، انہیں بدلا، اپنے قریب کیا، اور پھر معجزے ظاہر کیے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی مدد آتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے نشانیوں کی تو کبھی کبھی کوئی پوسٹ یا ویڈیو ایسا وسیلہ بن جائے گی کہ بندہ دعا پر قائم ہو جائے گا، لیکن ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اس سب کو بس ایک اتفاق سمجھ بیٹھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی خاص بات نہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ پھر آگے سادہ سا اور سمپل سا راز بتا دیا آزمائشوں سے نکلنے کا۔ اس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ، اور یہ کام بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو پینک ہو جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اور عبادتوں کو جتاتے ہیں،
تو الٹا پھر وہ پھنسے ہی رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ نے کئی بار فرمایا کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دے گا۔ اب آپ اس بات کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ جب ہم کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں تو اس کی ہدایت کے مطابق ہی دوا کا استعمال کرتے ہیں، تبھی جا کر ٹھیک ہوتے ہیں نا۔ تو پھر قرآن پاک تو بالکل ضابطہ حیات اور لائف کے ہر اینگل کو سمجھاتا ہے، نہ صرف سمجھاتا ہے بلکہ راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ایک گاڑی کی طرح ہے، اور گاڑی پر آپ غور کریں، گاڑی کے جو ارد گرد کے شیشے ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ جو سامنے کا شیشہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور ہم گاڑی چلاتے ہوئے سامنے کے شیشے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، یہ جو سائڈ پر چھوٹے چھوٹے شیشے دیے ہوئے ہیں، یہاں ہم اگر دیکھنا شروع کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ زندگی بھی اسی طرح ہے، اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھیں گے، لوگوں کی باتوں میں آئیں گے، ان چھوٹے شیشوں کی طرح ادھر ادھر آپ کا دھیان چلا گیا تو آپ بھٹک جائیں گے۔ آپ کو اس بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا کہ معجزے ہوتے ہیں، کبھی بھی آپ اپنی دعا پر جم نہیں پائیں گے، اور اللہ کے اشارے اور نشانیوں کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ سامنے کیا ہے؟ اس بڑے سے شیشے کی طرف آپ کو دیکھتے رہنا ہے، ہمیشہ سامنے کی طرف دیکھتے رہیں، اللہ کی طرف۔ آپ کا فوکس وہ ہونا چاہیے، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آنے والا وقت ہے آپ کا، وہیں پر آپ نے فوکس رہنا ہے، اور جب آپ اس فوکس میں رہیں گے تو پھر آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ ان باتوں پر غور دیا کریں، کیونکہ دعائیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن دعا کرنے کے بعد اس کا صبر سے انتظار کرنا، اس کے پورا ہونے کا اور ظاہر ہونے کا انتظار کرنا، یہ بہت ہی زیادہ صبر والا کام ہے۔ اس میں کئی سال اور کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو جواب ضرور دیتا ہے۔ اصل کام ہمت والا ہے، اور جب بندہ ہمت ہار کر گرنے لگے تو اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، بار بار کچھ ایسے اشارے اور سائن بھیجتا ہے جس سے وہ بندہ پھر سے قائم ہو جائے۔ اور اگر آپ لوگوں کا صبر انتظار کرتے کرتے ٹوٹنے لگا ہے تو جان لیں کہ آپ لوگوں کو چن لیا گیا ہے۔ یہ آزمائشیں اور امتحان ہمارے بس کی بات کہاں، ہم تو اس کی رحمت کے طالب، اسی کے دیے ہوئے پیپر کو حل کرنے کے لیے اس کی مدد چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا بھی ہے۔ یہی باتیں تو اس کو لا شریک کی صفت ہم پر عیا کرواتی ہے۔ چیزیں ویسی نہیں ہوتی ہمیشہ جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یاد کریں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانے کو کہا، تب وہ کتنا مشکل لمحہ رہا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب وہ صورتحال ہیں جو عام طور پر عقل میں سماتی نہیں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر فرما کر اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ میں ایسے حالات تم لوگوں کی زندگی میں بھی لے آؤں گا جن کی سمجھ تمہیں نہیں آ رہی ہوگی، اور چلنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہوگا۔ بہت سو کو تو یہ بھی لگے گا کہ ان پر شاید ظلم ہو رہا ہے، بس ایک جیسے انہی کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن تب آپ یہ سب چیزیں یاد کر لینا کہ آغاز میں تو ان کی نہ سمجھ آنے والی آزمائشیں آئیں، اور اختتام اور جیت ایسی کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ایسے معجزے کر دکھائے کہ وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی چونک اٹھے، ان کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنے والد سے بھی ملوا دیا۔ اللہ نے ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اختتام تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں، اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے اللہ سے پوری امید رکھیں۔ معجزات تو تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام رحمت، تمام دانائی ایک بس اس ذات کے پاس ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو اس کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔